تو یہ سیاست میں تو اس وقت مکمل گند بھی بن گیا ہے، پھر قید و بند کی صحبتیں، جلاوطنی کی، تو یہ اس میں کیا ایسی کشش ہے کہ آپ جیسے لوگ انہوں نے اس رستے کو چنا؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. میں بھی کبھی اس سوال پہ بہت غور کرتی ہوں، کیونکہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں میں نے اس کو اپنا راستہ نہیں سمجھا تھا، اور اس کے لیے میں آج جہاں کھڑی ہوں اور جو میری ٹرو کالنگ اب بن گئی ہے، اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکریہ اپنے مخالفین کا ادا کرنا ہے کہ انہوں نے مجھے اس قسم کے امتحانات میں ڈالا جس کی وجہ سے آج میں جو سیکھ رہی ہوں، جو میرا لرننگ کرو ہے، جو جس قسم کے آگ کے سمندر سے میں گزر کے آئی ہوں، اس میں جو میری اپنی ڈسکوری ہوئی ہے، جو اپنی انر اسٹرینتھس مجھے پتہ چلی ہیں، اس کے لیے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے میرے پوٹینشیل کو میری جماعت سے پہلے، میرے خاندان سے پہلے، مجھ سے پہلے میرے ٹرو پوٹینشیل کو انہوں نے ریکگنائز کیا. اس کے لیے میں ان کی معترف ہوں. اور کوئی سیاسی عہدہ نہ رکھتے ہوئے کوئی آپ کا اپنا ارادہ نہیں تھا، آپ سمجھتی ہیں مخالفین آپ کو گھسیٹ کے لے آئے؟ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ میرا کوئی کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا. اور میں تو میاں صاحب کے ساتھ ان کو اسسٹ کیا کرتی تھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں. اور کچھ نہ کچھ اپنا شوق تھا نا، ورنہ تو آپ کے بھائی کیوں نہیں آئے؟ وہ بھی تو گھسیٹے گئے میاں صاحب کے ساتھ، وہ سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ نہ حسن صاحب آئے، نہ حسین صاحب آئے. دیکھیں، اس میں آنا سیاست کے اندر فار دا سیک آف اٹ نہیں ہے. زبردستی کسی کو لانا نہیں ہوتا سیاست میں، زبردستی اپنے کسی وارث کو لانا نہیں ہوتا سیاست میں. میں جیسے آپ کو پہلے کہہ چکی کہ میرا جو انتخاب ہے سب سے پہلے میرے مخالفین نے کیا. ان کو میرا پوٹینشیل میری فیملی سے، میری جماعت سے پہلے ان کو نظر آیا، اور they were not wrong. میرا انتخاب انہوں نے کیا. جہاں تک میری ذات کا سوال ہے، انہوں نے نہیں کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت میں پیچھے سے سب ڈورے جو ہے بشرا بی بی ہلا رہی تھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی پچھلی حکومت میں اصل میں سارے ڈورے آپ ہلاتی تھیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو ڈوریاں ہلانے والوں کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب خود ماشاءاللہ ایک ایکسپیرینسڈ، ایک سیزنڈ، ایک کریج رکھنے والے، فیصلے کی قوت رکھنے والے سیاستدان ہیں. ان کو میری ضرورت نہیں تھی ڈوریاں ہلانے کی. ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ میں ان کو اسسٹ کیا کرتی تھی، ان کو ہیلپ کیا کرتی تھی، ان کے کاروباری معاملات میں بھی، ان کے خاندانی معاملات میں بھی، ان کے سیاسی معاملات میں بھی. اور وہ صرف اسسٹنس تک تھا کہ بھئی یہ کام میں کر دیتی ہوں. اس سے سیاست کا ایکچولی کوئی تعلق نہیں تھا. سیاست میں مجھے لانے والے اصل میں میرے ڈٹریکٹرز ہیں، میرے مخالفین ہیں، جن کا میں شکریہ تہ دل سے ادا کرتی ہوں. جہاں تک میرا سوال ہے، جب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہونے لگی، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ زیادتی ہونے لگی، اور میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا کیونکہ میں ان کے ساتھ رہتی تھی، میں ان کے ساتھ کام کرتی تھی. اگر وہ ظلم، زیادتیاں، انتقام نہ ہوتا تو شاید میرا کردار آج بھی ان کو اسسٹ کرنے تک محدود ہوتا. جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب مجھے اس بات میں کبھی کوئی دو رائے ہی نہیں تھی کہ میں نے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے بہت کلوز کوارٹرز سے میں نے معاملات کو دیکھا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں، وہ سچ پر ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کے بعد پاکستان کی پوری تاریخ میری آنکھوں کے سامنے تھی کہ کس طرح الیکٹڈ وزرائے اعظم کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. تو میں نے پھر جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میرے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں اپنے گھر کے اپنے کمفرٹ زون میں واپس چلی جاؤں، کیونکہ دوسرا راستہ تو خاردار راستہ تھا، اس میں مشکلات ہی مشکلات تھیں. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اپنے گھر کے کنفائنز میں واپس چلی جاتی، ڈر جاتی، دبک کے بیٹھ جاتی. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ان کی جو ان کو اس وقت
اپنوں کی ضرورت ہے, جماعت کی ضرورت ہے, اب ان کی آواز بننے کی ضرورت ہے, تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس کی ایک پرائس تھی جو مجھے پے کرنی پڑی. انہوں نے کیا اپنے ذمے جو اپنا جو اعمال نامہ ہے میرے مخالفین نے, انہوں نے جو اپنا اعمال نامہ کس سیاہی سے بھرا, وہ آج کہاں کھڑے ہیں, وہ تاریخ بھی دیکھ رہی ہے, یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوں. لیکن میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ملک میں تو جمہوریت چاہتے ہیں, پرائم منسٹر الیکٹڈ چاہتے ہیں, لیکن پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی, پارٹی صدر الیکٹڈ نہیں چاہتے ہیں, اور وہاں پہ ایک ہی خاندان کے گرد سب کچھ گھومتا ہے, مولانا صاحب اور ان کا خاندان, زرداری صاحب اور ان کا خاندان, میاں صاحب اور ان کا خاندان. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مثلا میاں صاحب کے ساتھ یہ قربانیاں تو غوث علی شاہ نے بھی دی تھی, پرویز رشید نے بھی دی تھی, شاہد خاقان نے بھی دی تھی, لیکن پرائم منسٹر سے بائی کو ملی, وزارت اعلیٰ بھتیجے کو ملی, اور چیف آرگنائزر شپ اب اس کی بیٹی کو ملی تھی. یہ کیا چکر ہے؟ پارٹیوں کے اندر آپ پھر جمہوریت کیوں نہیں لاتے؟ جتنی, اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, جتنی جمہوریت مسلم لیگ نون کے اندر ہے, جتنی اظہار رائے کی آزادی مسلم لیگ نون کے اندر ہے, آپ مجھے کوئی بھی جماعت اٹھا کے دکھا دیں. مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں, یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ سب کو ہر چیز پہ ہر کسی کا کنسنسس نہیں ہوتا. میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ کسی کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اس کے بعد بہت ساری ایشوز ایسے آتے ہیں جس پہ جماعت کا کنسنسس نہیں ہے. یہ کوئی کارپوریٹ انٹرپرائزز نہیں ہے جس کے اوپر جو ایک حکم صادر ہو گیا تو سب وہ مان لیں. میں کیونکہ بہت ساری میٹنگز کا حصہ رہی بھی ہوں, ماضی میں ہوں بھی, جب پارٹی ایک طرف ہوتی ہے اور میاں صاحب اگر سمجھتے ہیں, نواز شریف صاحب کے جماعت ایک طرف ہے, تو وہ بہت بار میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی رائے سے دستبردار ہو جاتے ہیں, اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پارٹی کی رائے کو وہ مقدم جانتے ہیں اور اس کو وہ, کیونکہ وہ میجورٹی کی اگر رائے ہوتی ہے تو اس کو اپنا لیتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کے جو لوگ بھی ٹی وی پہ جو ان کے خیالات ہوتے ہیں اس کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں, ان کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور کسی کو جماعت سے نہیں نکالا جاتا, کسی کو شو کاز نوٹسز نہیں جاتے. یہ کون سی جماعت میں ہوتا ہے؟ جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب کی, تو شہباز شریف صاحب نے اپنے جو چیف منسٹرشپ کے جو ادوار ہیں اس میں انہوں نے پنجاب کی اتنی خدمت کی ہے, ان کی اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ عہدہ جو ہے وہ ان کو میرٹ پہ ملا ہے. حمزہ کی بات آپ نے کہی تو میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ جب حمزہ کا جو چیف منسٹر پنجاب کے انتخاب کا موقع آیا تو جو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی تھی ان کی رائے یہ تھی کہ کوئی ایسے شخص کو لایا جائے سامنے جس کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہو جائے, جس کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی ہو جائے. تو یہ سب کی متفقہ رائے تھی جس کو نواز شریف تک پہنچایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر جماعت کی رائے ہے تو ٹھیک ہے. متفقہ رائے اور بھی ہے کہ جی خاندان کے اندر بھی جانشینی کا لڑائی جاری ہے اور بیانیے کی لڑائی بھی جاری ہے, ایک طرف مفاہمت اور ایک طرف مزاحمت, جس کی وجہ سے پارٹی متاثر ہو رہی ہے اور حکومت بھی متاثر ہو رہی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں؟ پارٹی کے جو بیانیے رہے اس میں کوئی میں چھپاؤں گی نہیں کہ ہر قسم کے جو خیالات رکھنے والے لوگ ہیں, کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے, کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے, تو دو بیانیے تو رہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو دوسرا بیانیہ رکھنے والے بھی لوگ تھے ان کو آج نواز شریف صاحب کے بیانیے کی بہت قدر آ گئی ہے اور بہت ضرورت محسوس ہوئی ہے. تو اچھا ہے کہ ایک عمل سے, ایک پروسیس سے مسلم لیگ نون گزری ہے, اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو کروسیبل ہوتا ہے اس میں جو جتنی بھی وہ اس میں سے جو کندن ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی. تو یہی بڑا اچھا ایک پروسیس رہا ہے. آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ونڈیگیٹ کیا ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ لیڈر تھا, وہ دیوار کے پیچھے دیکھ رہا تھا. تو